ویسے تو ایک غیر معقول قیاس آرائی لگتی ہے، لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پر حدیث سے موجود ہیں جو قاسم کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یروشلم کی ترقی اس وقت ہوگی جب یثرب تباہ ہوگا۔ یثرب کی تباہی اس وقت ہوگی جب عظیم جنگ ہوگی۔ عظیم جنگ کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح کے وقت ہوگا۔ قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال نکل آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی ران یا کندھے پر مارا اور فرمایا کہ یہ اتنا ہی صحیح ہے جیسا کہ تم یہاں بیٹھے ہو یا میں بیٹھا ہوں۔ قاسم کے خواب تیسری جنگ عظیم کے مراحل کا خاکہ پیش کرتے ہیں، اور اس وقت پاکستان قاسم کی قیادت میں ترقی کر رہا ہوگا، اور تیسری جنگ عظیم اس وقت شروع ہوگی جب قسطنطنیہ یعنی ترکی کافروں کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی زوال پذیر ہوگا۔ یروشلم ترقی کرے گا کیونکہ یہودی مزید طاقت حاصل کر لیں گے اور یروشلم میں دجال کا محل یعنی تیسرا ہیکل تعمیر کریں گے، یعنی اس وقت اسرائیل کی ریاست اپنے عروج پر ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو وہ یثرب تباہ ہو جائے گا، یعنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب اسلام کے دوسرے قلعے سعودی عرب کا زوال ہوگا۔ دوسری بات، قاسم نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3000 کالے جنگی جہاز ملیں گے، جو ان کے خیال میں احادیث میں مذکور کالے علم یا کالے نشانات ہیں۔ ان لڑاکے طیاروں کے بارے میں قاسم کا بیان کسی بھی بیان سے بے مثال ہے جو میں نے علماء سے سنا ہے۔ اس کی وضاحت مشرق کے سیاہ نشانات کے تصور پر ایک جدید تناظر فراہم کرتی ہے۔ قاسم کا دعویٰ ہے کہ ان طیاروں میں جدید ٹیکنالوجی ہوگی جو باقی دنیا کے سائنسدانوں اور انجینئر کو حیران کر دے گی۔ احادیث کا جائزہ لینے کے بعد مجھے پتا چلا کہ سیاہ علم یا نشانات طلوع ہوں گے، یعنی حدیث میں طلوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہی لفظ قرآن مجید میں سورج کے طلوع ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں اوپر اٹھنے کی معنی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ کالے علم نشانات وہ چیز ہیں جس میں اوپر اٹھنے یعنی پرواز کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ حدیث میں یہ بھی ہے، پھر سیاہ علم نشانات مشرق سے اٹھیں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا، یعنی ایسا طریقہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ قاسم کے کہنے کے مطابق کوئی بھی ان جنگی جہازوں کا آسانی سے شکست نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا، یعنی وہ مخالف قوتوں کے خلاف ایک مضبوط دفاع ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے پاس ناقابل تسخیر دفاع ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی ہے، سیاہ علم یا نشانات خراسان سے آئیں گے، کوئی چیز انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکے گی، یعنی ان کو ہرا نہ سکے گی۔ قاسم کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر پاور امریکہ اور روس دونوں کا مقابلہ کرے گا اور انہیں شکست دے گا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاہ نشانات کا علمبردار فوج کسی بھی دوسرے قوم کے مقابلے میں غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کا حامل ہوگی، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں سپر پاور سے لڑنے کے قابل ہوگی۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ملحمہ جنگ عظیم میں ایک جھنڈا حق کا ہوگا اور جو دوسری طرف 80 جھنڈوں کی جھوٹ یعنی باطل کے خلاف لڑے گا۔ اور قاسم یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم پر یہ جنگ مسلط کی جائے گی اور ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا، اور ہمارے دشمن کو خود موت کا شوق ہوگا تو ہم کیا کریں؟ حدیث میں ہے کہ پھر سیاہ علم نشانات مشرق سے اٹھیں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا، یعنی ایسا طریقہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث پر 1 منٹ کے لیے غور کریں۔ تاریخ انسان میں ہم تلواروں، ڈھالوں، جھوڑوں، حتیٰ کہ تیروں اور کمانوں سے بھی لڑے ہیں، اور اگر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے ماریں گے جو اس سے پہلے کسی نے اس طرح نہ مارا ہوگا، تو غالباً وہ ایک جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ قاسم کا کہنا ہے کہ مسلمان سیاہ علم نشانات کو بروئے کار لاتے ہوئے یروشلم اور یورپ سمیت مسلمانوں کے کھوئے ہوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے، یعنی سیاہ لڑاکے طیارے اپنے جدید ٹیکنیک اور عالی قوت کی وجہ سے جنگ کے دوسرے تمام ہتھیاروں کو مات دیں گے، اور کوئی بھی چیز انہیں آسانی سے نہیں ہرا سکے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں غور کریں۔ آج کے دور میں اگر کوئی فوج سیاہ جھنڈوں والی زمین پر لڑ رہی ہو تو کیا دشمن کی فوج لڑاکے طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں آسانی سے ختم نہیں کر سکتی؟
ذرا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والے جنگ کے نتائج کو دیکھیں۔ آذربائیجان نے ڈرون کے استعمال سے جنگ کا رخ کیسے بدل دیا۔ حدیث میں ہے کہ خراسان سے سیاہ علم نشانات جھنڈے اٹھیں گے جن کو یروشلم میں نصب ہونے تک کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹا سکے گی۔ تو سیاہ علم نشانات کا خلاصہ یہ، وہ سیاہ علم نشانات طلوع ہوں گے، اشارہ ہے کہ اوپر اٹھیں گے، پرواز کریں گے، وہ غیر معمولی انداز میں حملہ کریں گے۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگی ہتھیار سے مختلف ان کے اندر ایک غیر معمولی جنگی صلاحیت ہوگی۔ ان کا ایک ناقابل تسخیر دفاع ہوگا، انہیں کوئی بھی چیز آسانی سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی، جو یقینی طور پر گھوڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ یروشلم پہنچ جائیں گے اور جو بھی ان کے راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے، یعنی کہ وہ طاقت میں برتر ہوں گے۔ تو پش مشرق کی طرف سے جو سیاہ علم نشانات یا سیاہ جھنڈے ہیں وہ دراصل بلیک جیک فائٹرز یعنی کالی جنگی جہاز ہی ہیں، اور اس کی وجہ بھی بنتی ہے کیونکہ اگر قاسم پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو انہیں پاکستان کا دفاع مضبوطی کے طور پر کرنا پڑے گا، اور یہ خلافت کے قیام کا ایک اعلیٰ معیار بھی ہے۔ جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ کو مسلمانوں کو ہر قسم کے نقصانات سے بچانے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اس کی قیادت میں نقصانات سے محفوظ رہیں، اور خلیفہ مومنوں کے لیے ڈھال کی طرح ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بلیک سٹینڈرڈز، کالے جھنڈے، کالے نشان مشرق سے اٹھیں گے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کالی جنگی طیارے ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ قاسم کے پاس کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے ناقابل تسخیر صلاحیت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے مد مقابل 1,00,000 سے زیادہ دشمن کی فوجیں ہوں گی جو ان کی جانب حملہ کریں گی، لیکن یہ فوجیں ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکیں گی کیونکہ ان کے پاس ناقابل تسخیر دفاعی صلاحیت ہوگی جو کہ کالے جنگی جہاز ہیں۔ وہ ایسی دفاع صلاحیت ہوگی جس کے سامنے کوئی دشمن دوڑنے لگے تو وہ اسے اٹھا کر پھینک سکیں گے۔ اس طرح بلیک سٹینڈرڈز، کالے جھنڈا، کالے نشان کی حامل فوجیں مقابلے میں سخت بھاری ہوں گی جو دشمن کو بے رحمی سے مارنے کے لیے تیار ہوں گی۔ یہ زمینی میدان میں بھی غالب آئیں گی اور ان کے پاس فضائی لڑائی کے لیے بھی صلاحیت ہوگی، اور وہ دشمن کو بہت آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔